بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے جو سلسلہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا چل رہا ہے، جاری ہے، اس میں ہمارے سامنے آج پانچواں مبحث ہے۔ پانچواں مبحث، اخیر میں جو مصنف نے 6 مباحث ذکر کیے ہیں ان میں سے پانچواں مبحث ہمارے سامنے ہے، اور بہت ہی اہم عنوان پر ہے یہ، اور بہت ہی زیادہ مدلل انداز میں شیخ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ طالب دلیل اور داعی تقلید کے مابین جھگڑے کا فیصلہ۔ طالب دلیل اور داعی تقلید، ایک شخص ہے جو دلیل مانگتا ہے، دوسرا شخص ہے جو تقلید کی دعوت دیتا ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہے، پرانا جھگڑا ہے۔ 300 سال کے بعد جو جھگڑا شروع ہوا 4 صدی ہجری کے آغاز میں، اس وقت سے جو جھگڑا چلا وہ جھگڑا یہ آج تک چل رہا ہے، بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے ممالک میں، اور خود ہمارے ملک بر صغیر ہندوستان، ہند و پاک بنگلہ دیش کے اندر ہمارا ملک جو ہے، اس میں بھی بڑے تنازع، بڑے جھگڑے، بڑی کشاکش ہوئی ہے تقلید کے مسئلے کو لے کر کے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے جھگڑے میں فیصلہ کیا ہے۔ دونوں کے جھگڑے میں فیصلہ کیا ہے؟ کیا تقلید کی دعوت دینے والا صحیح ہے یا دلیل کا طالب، دلیل مانگنے والا صحیح ہے؟ مصنف لکھتے ہیں، طالب دلیل اور داعی تقلید کے مابین کافی تند کلامی اور بڑے جھگڑے رونما ہوئے ہیں۔ طالب دلیل اور داعی تقلید کے درمیان کافی تند کلامی، یعنی سخت زبانی، سخت لب و لہجے میں بات کرنا، اور بڑے جھگڑے رونما ہوئے ہیں۔ اس لیے جان لینا چاہیے کہ ناحق جرح کرنا ناجائز ہے اور دلیل کو ٹھکرانا حرام اور ناروا ہے۔ کیا معلوم ہونا چاہیے؟ یہ انصاف، جو جھگڑے کا فیصلہ ہے اس کا خلاصہ تمہید میں جان لینا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ناحق جرح کرنا ناجائز ہے اور دلیل کو ٹھکرانا حرام اور ناروا ہے۔ ناحق جرح یعنی بلا وجہ امت کے ائمہ اور علماء پر جرح کرنا، ان پر نقد کرنا، یہ جائز نہیں، لیکن دلیل کو ٹھکرانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہے انصاف۔ یعنی کیا مطلب؟ ائمہ، علماء، ان کا ادب، احترام رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دلیل کو چھوڑ کر کے انہی کی بات کو مان لیا جائے، یہ معنی ہے اس کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اور حق درمیان میں ہے۔ یہی حق ہے درمیان میں، کیا کہ دلیل اپنا لی جائے اور قدیم و جدید علم و دین کے ائمہ کا بھرپور احترام اور تقریب بھی کی جائے۔ یہ انصاف ہے، یہی جھگڑے کا فیصلہ ہے۔ دلیل پر ہی عمل ہوگا۔ ائمہ اور علماء کی جہاں تک بات ہے تو ان کی تنقیص نہیں کی جائے گی، ان کی برائی نہیں کی جائے گی، ان کی مذمت نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی اول فول تبصرہ نہیں کرے گا، بلکہ ان کا ادب، احترام سب باقی رہے گا۔ تو ادب احترام کے ساتھ ان کی جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ لی جائے گی، جو نہیں ہے وہ نہیں لی جائے گی، لیکن ادب احترام رہے گا۔ یہ ہے انصاف۔ یہ دیکھیے، کہتے ہیں، چنانچہ داعی تقلید کا یہ کہنا کہ امام اپنی مقلد کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے نبی اپنی امت کے ساتھ، یہ سراسر تعصب اور نفس پرستی ہے۔ یہی ہے تقلید، اور اسی کی اسلام میں سرے سے گنجائش نہیں۔ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا نام ہے، صحابہ کرام کے منہج اور ان کے راستے کا نام ہے، نہ یہ کہ اس کی بات، اس کی بات، اس کی رائے، اس کا قول، اس کی فکر، اس کا نظریہ، یہ نہیں ہے دین۔ تو کیا ہے؟ اب یہ تقلید کی دعوت دینے والا آدمی کیا کہتا ہے؟ امام اپنے مقلد کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے نبی اپنی امت کے ساتھ، یعنی جیسے امتی نبی کو مانے،
ضروری ہے ایسے ہی تقلید کرنے والا اپنے امام کو مانے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ التعصب المقیت، گھناؤنے انداز کا تعصب ہے۔ ایسا تعصب اس کی گنجائش نہیں اللہ کے دین میں۔ تو کہتے ہیں یہ سراسر تعصب اور نفس پرستی ہے۔ دیکھا آپ نے نا، یہ ہے اصل میں۔ اب بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں تعمیم کے ساتھ، ہے نا، تعمیم کے ساتھ۔ سعودی عرب کے علماء، ٹھیک ہے، وہاں بعض لوگ حنبلیت میں، ہے نا، تعصب بھی رکھنے والے آپ کو مل جائیں گے، اسے انکار نہیں ہے، اور حنبلیت کی طرف رجحان رکھنے والے، حنبلیت کی تائید کرنے والے، یا ہر مسئلے میں حنبلیت کی ترجیح دینے والے لوگ بھی ملیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورے کے پورے سارے کے سارے علماء سعودی عرب کیا ہیں؟ سب کے سب حنبلی مقلد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عموم نہیں ہونا چاہیے، تعمیم نہیں ہونی چاہیے۔ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ بھی تو وہیں کے ہیں اور چوٹی کے علماء میں سے ہیں۔ یہ دیکھیے اتنی وضاحت کے ساتھ باقاعدہ مستقل فصل، مستقل مبحث قائم کر کے اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ طالب دلیل اور داعی تقلید کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ کوئی کہے کہ اپنے امام کے ساتھ، امام اپنے مقلد کے ساتھ، بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی اپنی امت کے ساتھ۔ یہ سراسر تعصب اور نفس پرستی ہے۔ اور طالب دلیل کا کہنا کیا ہے؟ جو دلیل مانگتا ہے، مسلمان کے لیے دلیل و حجت اپنی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے، یہ سراپا حق و ہدایت ہے۔ تو مسلمان کے لیے دلیل کیا ہے شریعت میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت اور سنت، آپ کا اسوہ، یہ اصل میں ایک مسلمان کے لیے دلیل و حجت ہے، امت کے لیے یہی دلیل و حجت ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، چنانچہ پہلے شخص کی جانب سے دلیل سے صرف نظر کرنا رد کر دیا جائے گا۔ پہلے شخص کی جانب سے دلیل سے صرف نظر کرنا رد کر دیا جائے گا، یعنی پہلا آدمی جو تھا تقلید کی دعوت دینے والا، اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل سے دوری، صرف نظر، دلیل مت دیکھو۔ مقلد کیا کہتا ہے؟ ہمیں دلیل سے کیا مطلب ہے، ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کو رد کیا جائے گا، یہ قابل قبول نہیں ہے، قابل رد ہے۔ دوسرے شخص میں علم و دین کے ائمہ کی غیبت و عیب جوئی نہیں پائی جاتی۔ دوسرا جو آدمی ہے وہ کیا ہے؟ جو دلیل مانگتا ہے لیکن اماموں کی توہین نہیں کرتا، ان کی بے عزتی نہیں کرتا، ان پر زبان درازی نہیں کرتا، ان کی غیبت اور عیب جوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے، کہتے ہیں اس سے حق مسلک، سچی بات، سیدھا راستہ اور بنیادی نظام نکلتا ہے۔ یہی ہے اصل میں کیا؟ دلیل پر عمل کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے فرمان کو گلے لگا لیا جائے، صحابہ کرام کے منہج کو اپنے سینے پہ سجایا جائے، عمل میں بسایا جائے۔ یہی حق طریقہ ہے، یہی راہ حق ہے۔ ائمہ علماء کی اپنی باتیں دلیلوں کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے، تو دلیل ہے وہ ہم ماننا ہی ہے ہمیں دلیل کو، اور اگر دلیل نہیں ہے تو کسی عالم کی، امام کی اپنی بات کو ماننا کسی بھی دین اور شریعت میں واجب نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، سرے سے گنجائش نہیں ہے کہ سنت اور ہے نا دلائل کے مقابلے میں کسی کی اپنی ذات، اپنی بات کو، کسی کے اپنے قول کو تسلیم کرنے کی گنجائش ہی نہیں، کائن من کان، کوئی بھی ہو۔ تو اصل یہ ہے کہ ائمہ علماء کا احترام رہے لیکن طلب دلیل باقی رہے، دلیل کی طلب، یعنی علم و دین کے ائمہ کی عزت و احترام کے ساتھ دلیل اپنانا عصبیت سے خالی نسبت میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ علم اور دین کے ائمہ کی عزت و احترام کے ساتھ، یعنی امت کے علماء اور ائمہ کا کیا کرنا ہے؟ عزت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، اور ان کی دلیل کو اپنانا، عصبیت سے خالی نسبت، یعنی تعصب نہیں کرے کوئی آدمی، تعصب سے خالی ہو تو نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے ائمہ کے ساتھ، امام بخاری کے ساتھ شافعی لگا ہوا ہے، ابن کثیر کے ساتھ شافعی لگا ہوا ہے، حافظ ابن حجر کے نام کے ساتھ شافعی لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ حنبلی لگا ہوا ہے، ابن قیم کے ساتھ حنبلی لگا ہے، ابن رجب کے ساتھ حنبلی لگا ہے، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تو اب یہ نسبت تو ہے
शाफई, हम्बली, मालिकी, अगर ये निस्बतें तासुब की बुनियाद पर ना हो, इल्म की बुनियाद पर हो कि इल्म हासिल करने में हमने इनकी किताबों को ज्यादा सामने रखा है मिसाल के तौर पर, तो तासुब से खाली निस्बत में कोई ऐब नहीं है। लेकिन अगर तासुब के लिए निस्बत हो तो ऐसी सूरत में वो काबिले मलामत है। तो दलील अपनाना असबियत से खाली निस्बत में कोई मलामत नहीं, बशर्ते कि सुन्नतों की इत्तिबा की जाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चला जाए। ये शर्त है, सुन्नतों की इत्तिबा की जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चला जाए तो निस्बतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, निस्बतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाज़ेह रहे कि सैयदुल बशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी इमाम के लिए इस्मत नहीं है। ये देखिए, ये एकदम खरे साफ सुथरे बेलाग जुमले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्मत नहीं है, यानी कोई मासूम नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पूरी उम्मत में सबसे ऊंचे मकाम के हैं। दीन, ईमान, अकीदा, तकवा, तहारत, इनाबत, इत्तिबाई सुन्नत में उनका कोई सानी नहीं है दुनिया में। लेकिन मासूम हो कि उनसे गलती हो ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। गलती उनसे हो सकती है, बहैसियत इंसान गलती हो सकती है, चूक हो सकती है, मासूम नहीं है वो। लेकिन ईमान, तकवा, तहारत तमाम पैमानों पर वो सारी इंसानियत में सबसे ज्यादा ऊंचे हैं, सारी उम्मत में सबसे ज्यादा ऊंचे हैं। कहते हैं इसीलिए जहां भी दलील पाई जाए वही उस इमाम का मजहब व मसलक होगा। जहां भी दलील पाई जाए इमाम का वही मसलक होगा। क्या होगा? जैसा कि मशहूर अइम्मे अरबा में से हर एक ने इसकी सराहत फरमाई है। ये जो कौल है ना, इदा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, सही हदीस हो वही मेरा मसलक है, वही मेरा मजहब है। ये कौल इन चारों अइम्मा से मनकूल है। इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि अजमईन, चारों अइम्मा से कौल आया हुआ है, इदा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब हदीस सही हो तो वही मेरा मजहब है। तो ये कहते हैं जैसा कि मशहूर अइम्मे अरबा में से हर एक ने उसकी सराहत फरमाई है। इसलिए किसी भी इमाम ने, ये जुमला बहुत अहम है, ये देखिए, कहते इसलिए किसी भी इमाम ने दलील की बिना पर जो भी मौक़िफ़ अपनाया होगा, तर्के तकलीद की सूरत में वही तकलीद होगी। देखिए बहुत अच्छी तरह से क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि सारे इमामों ने क्या कहा है, सही हदीस मेरा मसलक है। यानी क्या मतलब, इमाम का मसलक क्या है? दलील पर अमल करना, दलील पर अमल करना ही हर इमाम का मसलक है। अब कहते हैं इसलिए किसी भी इमाम ने दलील की बिना पर जो भी मौक़िफ़ अपनाया होगा, तर्के तकलीद की सूरत में वही तकलीद होगी। यानी मिसाल के तौर पर कोई कहे मैं इमाम हनीफा का, कोई कहे मालिक का, कोई कहे शाफी का, कोई कहे इमाम अहमद बिन हम्बल का, मैं मुक़ल्लिद हूँ, ठीक है, मैं मुक़ल्लिद हूँ। लेकिन अब किसी भी इमाम की अपनी बात मानना, शरीयत सुन्नत, कुरान को सुन्नत को छोड़ करके, ये तो जायज़ ही नहीं इस्लाम के अंदर। तो अब किसी भी मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? दलील पर अमल करे। अब एक शख्स अपने आप को हनफी कहता है और वो दलील पर अमल करता है, तकलीद तर्क करता है, तकलीद नहीं करता, दलील पर अमल करता है। तो कहते हैं कि अगर एक शख्स अपने आप को हनफी भी कह रहा हो, लेकिन अगर वो तकलीद न करता हो बल्कि दलील पर अमल करता हो, तो दलील पर अमल करने की वजह से भी वो अपने इमाम की तकलीद से बाहर नहीं निकलेगा, अपने इमाम को मानने वाला माना जाएगा। इसलिए कि इमाम का मनहज क्या है? सही दलील हो तो मेरा मसलक है। जब इमाम का मसलक ही सही दलील पर अमल करना है और ये आदमी सही दलील पर अमल कर रहा है, तकलीद नहीं कर रहा है, तो उस दलील पर अमल करने से भी वो अपने इमाम से बाहर नहीं निकलेगा, अपने इमाम को मानने वाला ही माना जाएगा, लेकिन तासुब की तरह से नहीं, दलील के साथ।
تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کسی بھی امام نے دلیل کی بنیاد پر جو بھی موقف اپنایا ہوگا ترک تقلید کی صورت میں وہی تقلید ہوگی، یعنی تقلید سے باہر نہیں نکلے گا وہ آدمی۔ اب یہاں پر اصل میں صرف اتنی سی بات ہے کہ تقلید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ بہت سارے علماء کے یہاں موجود ہیں، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے، اور ان کے پہلے سے بھی یہ چیز موجود ہے کہ بعض اہل علم تقلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تقلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اصل یہ ہے کہ تقلید کا لفظ استعمال ہی نہ ہو، تقلید کا لفظ استعمال ہی نہ ہو، اتباع کا لفظ استعمال ہو، کیونکہ تقلید ہے ہی نہیں دین کے اندر، اور کسی کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، مجتہد ہو، غیر مجتہد ہو، عام آدمی ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی تقلید نہیں ہے۔ عام آدمی تقلید نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ علماء لکھتے رہے عامی کے لیے تقلید جائز ہے، عام کے آدمی کے لیے کیا تقلید جائز ہے، لیکن امام ابن حزم وغیرہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے بھی تقلید نہیں ہے، کیونکہ گرچہ وہ آدمی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن جس عالم اور امام کے پاس آ کر کے مسئلہ پوچھتا ہے وہ اسی لیے پوچھ رہا ہے تاکہ وہ عالم اس کو قرآن و سنت سے جواب دے، وہ عالم اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے۔ تو کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ آیا ہے، کسی آدمی کی بات پر عمل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو جب کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے تو تقلید کیسے ہے؟ وہ تو اتباع ہے۔ یہی بات امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ایسا ہوگا، اور جو ایسا ہوگا وہ حقیقت میں اس امام کے پیروکاروں میں سے ہوگا، یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے لیکن دلیل پر عمل کرتا ہے پھر بھی وہ حنفی رہے گا، یعنی اس کی بات امام ابو حنیفہ کی بات نہ مانے، دلیل پر عمل کرے، دلیل پر عمل کرنے کے باوجود بھی وہ حنفیت سے خارج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حنیفہ کا منہج کیا ہے؟ جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مسلک ہے۔ تو اماموں کی دعوت، اماموں کا کام کیا ہے؟ دلائل پر عمل کرنا۔ تو دلیلوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی بھی آدمی امام سے باہر نہیں نکلے گا۔ کوئی کہ حنفی ہوں لیکن دلیل پر عمل کرے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہتے ہیں کہ حنفی ہیں اور آپ دلیل پر عمل کرتے ہیں تو کہاں حنفی ہوئے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں حنفی اس لیے ہوں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ صحیح حدیث ہی میرا مسلک ہے، اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہوں میں، تو امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ یہی معاملہ امام مالک کا، یہ معاملہ امام شافعی کا، یہ معاملہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ تو یہ بات کہتے ہیں کہ جو ایسا ہوگا وہ حقیقت میں اس امام کے پیروکاروں میں سے ہوگا۔ یہ ہو گئی بات تقلید کے بارے میں تمہید کی۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے، یہاں سے وہ اہم بات شروع ہو رہی ہے کہ کس کس طرح سے چند علماء نے ہے نا تقلید کی دعوت دی ہے، اور تقلید کی دعوت دینا کس قدر باطل ہے، ناقابل اعتبار ہے، ناقابل تسلیم ہے۔ کہتے ہیں اس سے حنفیہ کے ابو الحسن کرخی مفتی عراق، جن کی وفات 340 ہجری میں ہوئی ہے، چوتھی صدی ہے کہ نہیں ہے؟ چوتھی صدی ہجری سے تقلید کی شروعات ہوئی ہے، یعنی 300 سال پورے ہو گئے، 301، 2، 3، 4 سے تقلید کی شروعات ہوئی ہے، اور یہ 340 میں وفات پائے ہیں۔ تو ابو الحسن کرخی مفتی عراق، جن کی وفات 340 ہجری میں ہوئی، ان کے قول کا فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس سے امام ابو الحسن کرخی کے قول کا فساد ظاہر ہو جاتا ہے کہ امام ابو الحسن کرخی کی بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ کون سی بات تھی؟ کل آیت تخالف ما علیہ اصحابنا فہی مؤولۃ او منسوخہ وکل حدیث کذلک فہو مؤول او منسوخ۔ بڑی خطرناک بات، بڑی سنگین بات۔ آج 1000 سال 1100 سال پہلے وفات پانے والے یہ حنفی مسلک کے، انہوں نے کیا کہا؟ ہر وہ آیت جو اس موقف کے خلاف ہو جس پر ہمارے مسلک والے ہیں، یعنی حنفی، ہمارے حنفی مسلک کے خلاف جو بھی آیت ہو جس پر ہمارے مسلک والے ہیں، یا تو وہ تعویل شدہ ہوگی یا منسوخ ہوگی۔ ہمارا مسلک ہے، ہمارے مسلک کے خلاف آیت آ رہی ہے
اس آیت کو یا تو منسوخ مانا جائے گا یا تو اس کی تعویل کی جائے گی. اس لیے ہمارا مسلک اوپر رہے گا، آیت نیچے رہے گی. اور کیا ہے، اور جو حدیث ایسی ہو وہ بھی یا تو تعویل شدہ ہوگی یا تو منسوخ ہوگی. یعنی ہم مسلک کے سامنے آیت کو بھی اور مسلک کے سامنے حدیث کو بھی نہیں تسلیم کریں گے، یا تو اس کی تعویل کریں گے اور یا تو اس کو منسوخ مانیں گے. منسوخ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، اس کا حکم ختم ہو چکا، اس پر اس کے حکم کو عمل میں نہیں لایا جائے گا. اور ایسے ہی کوئی حدیث بھی ہو تو تعویل کی جائے گی، یعنی اس کا معنی گھما پھرا کے کچھ اور نکالا جائے گا یا اس کو ناقابل عمل قرار دیا جائے. تو کہتے ہیں بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں کہ اس سے ابو الحسن حنفیہ کے ابو الحسن کرخی کے قول کا فساد ظاہر ہو جاتا ہے، جس نے کہا ہے ہر آیت یا حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے مسلک والوں کے خلاف ہے، وہ یا تو منسوخ ہے یا تو قابل تعویل ہے. ایسی ہر حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے یا تو وہ منسوخ ہے یا تو قابل تعویل ہے. یعنی گویا کہ اپنے مسلک کی اندھی تقلید، آیت بھی چھوڑ دیں گے، تعویل کریں گے، آیت کو منسوخ مانیں گے، حدیث کی تعویل کریں گے یا حدیث کو منسوخ مانیں گے، لیکن اپنے مسلک کے لوگوں کو نہیں چھوڑیں. یہ ایک دم گھناؤنی انداز کی تقلید ہے، یہ ایک دم گندی تقلید جس کو ہم کہتے ہیں نا، اندھی تقلید، گندی تقلید، کہ اتنی جرت کے ساتھ کہ آیت آئے گی تو اس کو بھی ہم گما دیں گے، آیت آئے گی تو اس کو بھی ہم منسوخ مانیں گے، لیکن مسلک والے جس پر ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. حدیث آئے گی اس کو بھی ہم تعویل کریں گے یا اس کو منسوخ مانیں گے، لیکن مسلک والے جس پر چلتے ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے، کہتے ہیں اسی طرح اس شخص کا قول باطل، اس شخص کے قول کا باطل ہونا بھی واضح ہو جاتا ہے جس نے دلیل کی روشنیوں کو دیکھا پھر بھی اس کے مسلکی تعصب کی وجہ سے اس کی آنکھ نہ کھلی. چنانچہ اس نے کہا، کیا کہا؟ لم اخالفہ حیا فلن اخالفہ میتا. یہ مالکی مسلک والے ہیں. پہلی والی جو دلیل، پہلی جو بات تھی وہ حنفی مسلک، ابھی جو دوسری دلیل آئی ہے، یہ دوسری بات جو آئی ہے یہ مالکی. تو مالکی مسلک کے ایک عالم نے کیا کہا؟ امام فقیہ ابو عبداللہ محمد بن محمد ابن عرفہ تیونسی 8ویں صدی ہجری کے ختم ہونے کے بعد ہی 803 میں وفات پائے. کیا کہتے ہیں یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ لم اخالف حیا فلن اخالف میتا، میں نے جیتے جی ان کی مخالفت نہیں کی تو مرنے کے بعد ہرگز مخالفت نہیں کروں گا. یعنی زندگی بھر مالکی مقلد بن کے رہا ہوں تو مرنے کے بعد بھی مقلد رہوں گا. کتنی ہٹ درمی ہے. واقعی معصوم وہ ہے جسے اللہ بچا لے، یعنی فتنوں سے محفوظ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. تو یہ دیکھیے اتنی صراحت کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ اس شخص کا قول بھی باطل ہے نا، جو دلیل کی روشنی کو دیکھنے کے بعد، اب علماء ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو دلیل کی روشنی دیکھا کہ نہیں دیکھا، تبھی تو عالم ہوا. اللہ کے کلام کی آیتوں کو دیکھا، نبی کی سنت کو دیکھا، علم کی روشنی کے باوجود اتنے تعصب کی تقلید کا اور تعصب کا یہ عالم کہ آدمی کہے کہ میں نے زندگی میں مخالفت نہیں کی ہے اس لیے مرنے کے بعد بھی ہرگز مخالفت نہیں کروں گا. یعنی مسلکی بن کر کے، مالکی بن کر کے ہی، متعصب مالکی مقلد جامد بن کر کے رہوں گا. اسی طرح کسی کا یہ قول بھی باطل ہے. یہ پھر ابو حنیفہ کے مسلک کی، یعنی حنفی مسلک کی بات پھر دوبارہ آ گئی. کہتے ہیں کسی نے یہ بات بھی کہی تھی، فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حنیفہ. اس شخص پر ریت کے ذروں کے برابر ہمارے رب کی لعنت ہو جو ابو حنیفہ کا قول رد کر دے. ابو حنیفہ کا کوئی قول رد کر دے تو اس پر زمین کے ریت کے ذروں کے برابر لعنت. یعنی آدمی مطلب تعصب کی اس حد تک چلا جاتا ہے. ابو حنیفہ کون ہے؟ امت کے علماء میں سے ایک عالم ہے، یہی نا، شریعت ساز ہیں وہ، شارع ہیں، نبی ہیں وہ.
اللہ اکبر. تو کیا کہا؟ جو ابو حنیفہ کی قول کو رد کر دے اس پر ہمارے رب کی جانب سے کتنی لعنت ہو بھائی؟ ریت کے ذروں کے برابر لعنت، ریت کے ذروں کے برابر. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہاں ہے؟ یہ الدر المختار، حاشیہ ابن عابدین، رد المحتار، ایسے سیر اعلام النبلاء، ارشاد النقاد الی تیسیر الاجتہاد، علامہ صنعانی، ان کتابوں کے اندر یہ قول موجود ہے. ظاہر ہے کہ کسی حنفی متعصب حنفی ہی کا یہ قول ہے نا، کہ جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دینے پر یہ زمین کے ذروں کے برابر لعنت کی بات کرتا ہے. اور اگر اس کو دوسرے انداز سے اگر آپ دیکھیں تو اور بھی زیادہ خطرناک اور سنگین ہے. یہ تو اتنی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ابو حنیفہ کی قول کو رد کر دے اس پر ہمارے رب کی لعنت ہو. کتنی لعنت ہو؟ زمین کے ریت کے ذروں کے برابر. یہاں تک ہم ابھی بات کر رہے ہیں. اگر ہم دوسرے پہلو پر سمجھیں کہ اگر وہ آدمی خبر دے رہا ہو کہ جو ابو حنیفہ کی بات کو رد کر دے اس پر ہمارے رب کی لعنت زمین کے ریت کے ذروں کے برابر ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس آدمی کے اوپر زمین کے ریت کے ذروں کے برابر جو ابو حنیفہ کا کوئی قول رد کر دے، تب تو یہ اور خطرناک ہو جائے گا. کس نے بتایا اسے کہ ابو حنیفہ کی قول کو رد کر دینے پر اللہ تعالیٰ ریت کے ذرے کے برابر لعنت اتارتا ہے؟ یہ اور خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک؟ اللہ کے بارے میں یہ بات کہنے کا اختیار کس نے دیا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ تو یہ سارے مسئلے کتنے خطرناک ہیں. اسی طرح اب دیکھیے آگے پھر قاضی ایاز کی بات یہاں پر دیکھیں نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ قاضی ایاز کو آپ جانتے ہیں نا، قاضی ایاز معروف علماء میں سے ہیں، ائمہ میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے، کتاب نہیں کتابیں ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. حدیث میں، علم کیا کہتے ہیں مصطلح الحدیث میں، اور ایسے ہی شروح حدیث میں بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. قاضی ایاز یحسبی اس طرح سے یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں مقام اس لیے شیخ نے کیا لکھا ہے، کہتے ہیں اسی طرح قاضی ایاز رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے کے باوجود ان کا یہ قول بھی باطل ہے. یعنی مقام و مرتبہ ہے ان کا، امام ہے عالم، لیکن یہ قول ان کا باطل ہے. یہ جرات اور صراحت ہونی چاہیے. کیا ہے بھائی؟ وہ مالک المرتضی لا شک افضلهم امام دار الہدا والوحی والسنن. یہ ترتیب المدارک، تقریب المسالک، سیر اعلام النبلاء، المدخل المفصل مذہب الامام احمد، ان تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. کیا ہے بھائی؟ کیا کہتے ہیں قاضی ایاز؟ اس میں شک نہیں کہ پسندیدہ امام مالک ان چاروں میں سب سے افضل ہیں. ہدایت، وحی الہی اور سنتوں کے گہوارے کے امام ہیں، یعنی مدینہ کے امام ہیں. امام مالک کی بات چل رہی ہے، امام مالک کی بات چل رہی ہے. تو یہ اتنا زیادہ مبالغہ کہ مالک المرتضی لا شک افضلهم، جو پسندیدہ مالک ہیں، امام مالک جو سب سے پسندیدہ ہیں، یہ سارے چاروں اماموں میں سب سے افضل ہیں. یہ غلو ہے، تعصب ہے، تقلید اور جمود کا کھلا اعلان ہے کہ آپ شخصیت پرستی کی بات کر رہے ہیں. اور کیا کہا؟ امام دار الہدا والوحی والسنن. ٹھیک ہے نا، دار الہدا اور ایسے ہی وحی یعنی مدینہ طیبہ کے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیثوں کے سنتوں کے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ سب سے افضل ہیں، چاروں سے افضل ہیں، اس طرح کی بات کرنا دراصل تقلید کی، تعصب کی کھلی دلیل ہے، اور یہ اس کی دعوت ہے. اس کے بعد دیکھیے ایک شافعی اور ایک حنبلی کا قول بھی بچا ہے. کہتے ہیں اسی طرح محمد بن ابراہیم بوشنجی رحمہ اللہ کا قول بھی باطل ہے. یہ بھی قول باطل ہے. یہ شافعی ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِنِّي حَيَاتِي شَافِعِيٌّ فَإِنْ أَمُتْ فَتَوْصِيَتِي بَعْدِي بِأَنْ يَتَشَفَّعُوا. یقیناً میں زندگی بھر شافعی رہوں گا، اور اگر مر جاؤں تو اپنے بعد والوں کو میری نصیحت ہے، میری وصیت ہے کہ شافعی بن کر رہیں. باقی توفیق بہت اہم ہے.
اللہ کی طرف سے نیک توفیق ملنا، حق اور ہدایت پر سلامتی کے ساتھ سنت کی راہ پر گامزن ہونا، صحابہ کرام کے منہج اور ان کے اسوے پر مضبوطی سے کاربند رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی توفیق ہے کہ انسان کو دنیا میں، یہ دیکھو ائمہ ہیں، یہ سب کون ہیں؟ علماء اور ائمہ ہیں میرے بھائی، اور کیا کیا باتیں آپ کو سننے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن سنت کا راستہ ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ کوئی بھی ہو، شخصیت پرستی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، ہم شخصیتوں کو دلیلوں سے پہچانتے ہیں، شخصیتوں کو دلیلوں سے۔ الناس الرجال یعرفون بالدلیل، ہم دلیل سے رجال کو پہچانتے ہیں، رجال سے دلیل کو نہیں پہچانتے، رجال سے حق کو نہیں پہچانتے۔ الحق لا یعرف بالرجال وانما الرجال یعرفون بالحق، لوگوں کو حق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا، یہ ہے۔ لیکن اب کہتے ہیں کہ میری زندگی شافعی رہ کر کے گزری ہے، پوری زندگی میں شافعی ہوں، اور اگر میری موت اگر ہو تو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد آپ لوگ کیا رہیں گے؟ شافعی بن کر کے رہیں گے۔ یہ دیکھیے ایسے ہی نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب باتیں، یہ قول سب کہاں سے؟ امام شافعی کے مناقب میں، امام بہقی کی کتاب ہے اس میں ہے یہ، اور ایسے ہی سیرۃ النبلاء، تہذیب التہذیب، اور ایسے ہی نشر الصحیفہ جو امام علامہ مقبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح ابو اسماعیل انصاری ہیروی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی باطل ہے۔ ابو اسماعیل انصاری ہیروی کا یہ قول بھی کیا ہے؟ باطل ہے، یہ بھی تقلید کا راستہ دکھانے والا قول ہے، باطل ہے۔ انا حنبلی ما حییت وان امت فوصیتی للناس ان یتحنبلوا، کیا کہا؟ یقیناً میں زندگی بھر حنبلی رہوں گا، اور اگر مر جاؤں تو لوگوں کو میری وصیت ہے کہ حنبلی بن کر رہیں۔ اب یہ علماء، ائمہ، فقہا ہے نا، وہ فقیہ عراق ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ فقیہ مالکی ہے، وہ فقیہ شافعی ہے، وہ فقیہ اور وہ کیا نام ہے، امام حنبلی ہے۔ آپ سوچئے ان علماء نے بھی یہ بات کہی ہے، یہ سارے اقوال کیا ہیں؟ باطل ہیں، تقلید کی دعوت دینے والے باطل ہیں، طلب دلیل حق ہے، دعوت تقلید باطل ہے، تو طالب دلیل برحق ہے۔ داعی تقلید کیا ہے؟ باطل کا داعی ہے، باطل پرست ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ بہرحال اب دیکھیے آگے، تو یہ ایک مثال لگ بھگ چاروں مسلک کی علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید نے پیش کر دیا، اور صراحت کے ساتھ امام ہے تو کیا ہو؟ یہ قول باطل ہے۔ یہ امام ہے مسلک حنفی کے تو کیا ہوا؟ یہ قول باطل ہے۔ یہ مالکی مسلک کے امام ہے تو کیا ہوا؟ یہ قول باطل ہے ان کا۔ یہ شافعی مسلک کے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کا قول باطل ہے۔ یہ حنبلی مسلک کے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کا قول باطل ہے، پوری صراحت کے ساتھ۔ یہ ہے سنت کا راستہ، یہ ہے سلفیت، یہ ہے اہل حدیثیت، یہ ہے مسلک صحابہ، جس پر عمل کرنے کے ہم سب دائی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو نجات کا اصل راستہ ہے۔ حالات بگڑ جائیں گے، فرقے ٹکڑے بہت زیادہ بن جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اس پر چل رہے ہیں، وہی ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا بھی امام ہو تو کیا ہوا؟ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا کہتے ہیں آگے؟ کہتے ہیں انصاف پسند آدمی امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کا پابند ہوتا ہے۔ انصاف پسند ہوگا تو امام مالک کے اس قول پر عمل کرے گا۔ کیا ہے وہ قول؟ بہت تاریخی قول، ما منا الا من رد او رد علی الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے ہر ایک کسی کی بات کو رد کرتا ہے یا اس کی بات رد کر دی جاتی ہے۔ آپ کہیں میں آپ کی بات کو رد کر دوں، میں کہوں آپ میری بات کو رد کر دیں، یہ ہر آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے دنیا میں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی جو بات کسی کی رد نہ کر دے یا جس کی بات کو کوئی دوسرا رد نہ کر دے، سوائے اس قبر والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
سوائے اس قبر والے کے، جو کہ مسجد نبوی میں ہی درس حدیث دیا کرتے تھے امام مالک، تو انہوں نے قبر نبوی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ قبر والا جو ہے نا نبی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات کے سوا دنیا کی ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے۔ وہ رد کسی کی بات کو کر بھی سکتا ہے، کوئی اس کی بات کو بھی رد کر سکتا ہے، لیکن یہ نبی ایسا ہے جو جس کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے امام مالک کا قول۔ امام مالک کے اس قول پر انصاف پسند آدمی کو عمل کرنا چاہیے، یہ ہے تعلیم۔ تو بہرحال اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ایک بات اور بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے علامہ محمد الطاہر ابن عاشور کی وہ بات بڑی سنگین لگی جو انہوں نے اپنی کتاب مقاصد الشریعت الاسلامیہ میں تشریعی حالات سے وابستہ چیزوں کی طرف توجہ نہ دے کر کوتاہی کرنے والوں کی عیب جوئی کرتے ہوئے لکھا ہے۔ محمد الطاہر ابن عاشور، ابن عاشور تیونسی مشہور عالم ہیں، مفسر ہیں، کتابوں کے بہت سارے ہیں، لیکن بہرحال ان کے یہاں اسماء و صفات کے باب میں انحراف پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، جو یہاں پر مقاصد الشریعت الاسلامیہ نامی کتاب میں انہوں نے بات لکھی ہے، وہ بات کیا ہے؟ اس مقام پر ظاہریہ، یہ پیراگراف پڑھیں، بہت خطرناک بات لکھی ہے۔ اس مقام پر ظاہریہ اور آثار کی روشنی میں تفقہ حاصل کرنے پر اکتفا کرنے والے محدثین کی کوتاہی ظاہر ہو گئی۔ افسوس، آپ بتائیے کہ آثار کی روشنی میں تفقہ حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا تو کس پر اکتفا کیا جائے؟ قرآن کریم اور اللہ کے نبی کے آثار سے ہی تو فقہ حاصل ہوگی، اور کہاں سے حاصل ہوگی؟ لیکن کہتے ہیں کہ آثار کی روشنی میں تفقہ حاصل کرنے، ظاہریہ اور آثار کی روشنی میں تفقہ حاصل کرنے پر اکتفا کرنے والے محدثین کی کوتاہی ظاہر ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ کوتاہی ہے، یہی تو اصل ہے۔ فقہ کس کا نام ہے؟ فقہ نام ہے اللہ کی کلام کی آیات سے حاصل ہونے والا معنی، اللہ کے نبی کی حدیث سے حاصل ہونے والا معنی، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے منہج میں شامل ہو گیا وہی اصل میں فقہ ہے۔ وہی کیا ہے؟ فقہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ایسا کرنے والے محدثین کی کوتاہی ظاہر ہوگی، اس کا مطلب ایسا کرنے والے کوتاہی کرنے والے۔ تو بکر ابو زید کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت بری لگی، بہت غلط لگی جو الطاہر ابن عاشور نے کہی ہے۔ اور دیکھیے اور کیا کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ان کے قول اذا صح الحدیث فہو مذہبی کا باطل ہونا بھی ظاہر ہو گیا، یعنی یہ بھی باطل ہے۔ صحیح حدیث ہمارا مسلک نہیں ہے تو پھر کیا ہے مسلک؟ اس کا قول، اس کا قول، اس کی رائے، اس کی رائے، اس کی فکر، اس کا نظریہ، یہ دلیل، یہ میرا مذہب ہوگا۔ دیکھیے توفیق کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے، اگر نہ ملے توفیق سے محرومی ہو جائے تو انسان کے لیے کتنا خطرناک مسئلہ بن جائے۔ اب یہ کہنا کہ یہ قول بھی باطل ہے، استغفر اللہ، یہی تو حق ہے۔ آدمی کے سامنے حدیث آ جائے تو آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، یقین کر لے، اطمینان کر لے، اس کے بعد کوئی اختیار اپنا مت رکھے۔ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اپنے معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، سر تسلیم خم کر دے۔ اور کیا کہتے ہیں کیونکہ اس قسم کی بات ایک مجتہد عالم سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب بھائی؟ مجتہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجتہد کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کو چھوڑ دے اپنی منمانی بات کرے، حدیث کو چھوڑ دے اپنی منمانی بات کرے، اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد اجتہاد کہاں کرے گا؟ دیکھیں، ارے بھائی کوئی بھی آدمی ہو، اس کو پابندی کس چیز کی ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسی کی روشنی میں جو مسئلہ ثابت ہوگا اس پر عمل کرے گا، اور جو مسائل صریح دلیل ثابت نہیں ہوگی ان مسائل کے اندر، ان مسائل کا جواب کہاں سے تلاش کرے گا؟ دیگر دلیلوں میں اجتہاد کر کے اس کا حل تلاش کرے گا۔ کہتے ہیں کہ مجتہد اس قسم کی بات ایک مجتہد عالم سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ یعنی گویا کہ اگر امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل نے اگر کہا ہے کہ صحیح حدیث ہی میرا مسلک ہے،
तो ये मुज्तहिद हैं, और मुज्तहिद होते ही क्यों कहते हैं, होते हुए क्यों कहते हैं कि सही हदीस मेरा मसलक? अस्तगफिरुल्लाह, ये खतरनाक बात। क्या कहते हैं उसके बाद? कहते हैं और इमाम शाफई के मसलक में उनके अक़वाल के शवाहिद फैसला करते हैं कि ये बात झूठ या उन पर तहरीफ करदा है। बिल्कुल जबरदस्ती की बात है। यानी ताहिर इब्न आशूर जो हैं वो कितनी जुर्रत से ये बात कर रहे हैं कि इमाम शाफई के मसलक में उनके अक़वाल के हवाले फैसला करते हैं कि ये बात झूठ या उनके ऊपर तहरीफ करदा है। यानी बताना ये चाहते हैं कि इज़ा सह्हल हदीसो मज़हबी, ये बात सही नहीं है, झूठ है, उनके ऊपर घाड़ के उनके साथ जोड़ दिया गया है, जबकि ये बात सरासर गलत है, बेबुनियाद है। एक नहीं दसियों हवालों से ये बात साबित है कि इज़ा सह्हल हदीसो तो वह मज़हबी, हदीस सही हो तो वही मेरा मसलक है, ये बात कही हुई है। तो कहते हैं ये जो बात कही है ना अत्ताहिर इब्न आशूर ने, उस पर रद्द कर रहे हैं बकर बिन अब्दुल्लाह अबू ज़ैद कि अत्ताहिर इब्न आशूर की ये बात भी गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए शेख रहमहुल्लाह से ये बात छूट गई, शेख रहमहुल्लाह से छूट गई कि ये मुबारक कौल इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब हदीस सही हो तो वही मेरा मज़हब है, अपने लफ्ज़ या माना के साथ मुतअद्दिद अल्फाज में मारूफ अइम्मा अरबा रहमहुमुल्लाह से साबित है। यानी किसी एक इमाम का कौल नहीं है ये कि किसी एक इमाम ने कह दिया है, सारे चारों के चारों इमामों से ये बात साबित है, चारों के चारों इमामों से ये कौल क्या है, साबित है। तो ये बात छूट गई। यानी क्या मतलब, उन्होंने क्या समझा? उन्होंने ये समझा कि इमाम शाफी के बारे में जो बात कही गई उन्होंने सब फरमाया है, ये बात सही तौर पर उनसे साबित नहीं है, बल्कि उनके ऊपर तहरीफ करदा है या झूठ है। लेकिन इनको ये बात नहीं याद रह गई कि खाली इमाम शाफी का कौल नहीं है, ये इमाम शाफी के पहले का भी कौल है, इमाम शाफी के बाद का भी कौल है, ये इमाम मालिक का भी कौल है, अबू हनीफा का भी कौल है, मालिक का भी कौल है, अहमद बिन हम्बल का भी कौल है रहमहुमुल्लाह। ठीक है, ये बात छूट गई। उसके बाद क्या कहते हैं, जिससे हर मसलक के पैरोकारों में दलील के मुतलाशियान को राहत व सुकून मिलता है। हर मसलक में जो भी दलील पर अमल करने वाले लोग हैं, जो सुन्नत की दलीलें चाहते हैं, उनको सुकून मिलता है। जो दलील के मुतलाशी हैं, दलील तलाश करने वाले जो लोग हैं ना, हर मसलक के, चाहे हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, हम्बली हो, इस कौल से उन्हें इत्मीनान होता है, दिल को राहत मिलती है, सुकून मिलता है। ये हदीस सही हमारे इमाम का मसलक है, तो हमें भी हदीस सही जहां भी मिले उस पर अमल कर लेना चाहिए। आपको ये कौल अल्लामा फुल्लानी रहमहुल्लाह किताब इक़ाज़ु हिममी उलिल अबसार, इक़ाज़ु हिममी उलिल अबसार में मिलेगा, और इससे भी ज़्यादा तफसील के साथ अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की किताब सिफ़तु सलातिन नबी में मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? जब हदीस मिल जाए, जब सही हदीस हो जाए तो वही मेरा मजहब है। ये बात आपको कहाँ मिलेगी? बहुत तफसील से आपको मिलेगी फुल्लानी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब इक़ाज़ु हिममी उलिल अबसार लिल इक़्तिदाई बिसय्यिदिल मुहाजिरीन वल अंसार, है ना, लंबा नाम है। ये अल्लामा फुल्लानी की किताब है, और इस किताब का तर्जमा सूबाई जमइयत अहले हदीस मुंबई से अल्लाह के फज़्ल व करम से, उसकी तौफीक से शाये हो चुका है। इत्तिबाए सुन्नत या तक़लीदे मज़ाहिब, एक लम्हे फ़िक्रिया। इत्तिबाए सुन्नत या तक़लीदे मज़ाहिब, एक लम्हे फ़िक्रिया, इस उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का तर्जमा शाये हो चुका है। और आपके इल्म में ये बात होगी कि इस किताब को मरजइयत हासिल है। तकरीबन 250 साल पहले इस किताब के मुसन्निफ़ की वफ़ात हुई है। 250 साल पहले इस किताब के मुसन्निफ़ की वफ़ात हुई है। उससे पहले उन्होंने ये किताब लिखी है। दुनिया के ममालिक का दौरा करके, घूम घूम करके देखा दुनिया के हालात कैसे हैं। अक्सर जगहों पर अंधी तकलीद का माहौल है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी की सुन्नत, सहाबे किराम का जो मनहज और मसलक है, उस पर चलने के बजाय लोग अफराद की, उलमा की, अइम्मा की अंधी तकलीद करने पर लगे हुए हैं। इससे बहुत बेचैन हो गए। वो भी पहले वो खुद भी मुकल्लिद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको
दलीलों से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाई, उन्हें समझ में बात आई, उन तकलीद को छोड़ा और उसके बाद तकलीद के सिलसिले, तकलीद की तरदीद में एक अजीमुशान किताब लिखी, इक़ाज़ु हिममी उलिल अबसार, और इस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूलियत अता फरमाई। इस किताब के बाद जितनी किताबें तकलीद के बारे में लिखी गई, सारी किताबें, चाहे वो अरबी में हो चाहे उर्दू में हो, असल किताब तो अरबी में है, चाहे जो भी किताब लिखी गई, ये किताब बाद में आने वाली तमाम किताबों का मर्जा बन गई, सोर्स बन गई। आपको हर तकलीद की तरदीद के बारे में लिखी गई किताब में इक़ाज़ुल हिमम का हवाला मिलेगा। ये फुलानी साहब की किताब है। और अल्लामा अलमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहुत ही अजीमुशान किताब, जो असल है ना 3 जिल्दों में, सिफ़तु सलातिन नबी है ना, सिफ़तु सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तकबीरी इला तस्लीमी कअन्नका तरा, अल्लाहु अकबर से लेके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक, बिल्कुल ऐसे गोया आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं। इस किताब के मुकद्दमे में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अइम्मे किराम के ये अक़वाल नोट किए हैं कि सारे इमामों ने अपनी तक़लीद से मना किया है। सब लोगों का मनहज क्या है, मसलक क्या है, हदीस सहीह पर अमल करना। ये बात अल्लामा अलबानी ने वहां पर कही है। बहरहाल उसके बाद इमाम सखावी रहमहुल्लाह, इमाम सखावी आप जानते हैं हाफिज इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर शागिर्द भी हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं, हदीस, इल्म हदीस वगैरह के सिलसिले में 902 हिजरी में वफ़ात पाए। फरमाते हैं इमाम शाफी रहमुल्लाह से सही सनद के साथ, जिसमें कोई पेचीदगी नहीं, मुतअद्दिद तुरुक से साबित है कि उन्होंने फरमाया, मुतअद्दिद सनदों से साबित है कि उन्होंने फरमाया इदा सहल हदीस फहुवा मजहबी। देखा आपने, कह रहे ना, कई सनदों से साबित है इदा सहल हदीस फहुवा मजहबी, हदीस सही हो तो वही मेरा मजहब है। और इमाम सुबकी रहमहुल्लाह, जिनकी 756 में वफात हुई, उन्होंने तो इस कौल के सिलसिले में मुस्तकिल किताब लिख दी, मुस्तकिल किताब लिखी, माना कौलिल इमामिल मुत्तलिबी इदा सहल हदीस फहुवा मजहबी। मुस्तकिल किताब है। अल इमामुल मुत्तलिबी कौन है? इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह। तो उनकी किताब है, किस माने में, किस नाम से? माना कौलिल इमामिल मुत्तलिबी इदा सहल हदीस फहुवा मजहबी। पूरी किताब ही लिखी इमाम सुबकी ने, और किताब अल्हम्दुलिल्लाह छपी हुई है, मौजूद है लाइब्रेरियों में। कहते हैं चुनांचे अल्लाह की ज़ात पाक है जिसने इल्मी मकाम व मर्तबे के बावजूद इस उस्ताज इब्ने आशूर, जिसका जिक्र चल रहा था ना अभी, कहते हैं इल्मी मकाम व मर्तबे के बावजूद इस उस्ताज यानी इब्ने आशूर की फहम को इस किस्म की बेजा और भोंडी तावील की तरफ फेर दिया। अल्लाह के हाथ में तौफीक है, ये सीने, ये दिल अल्लाह के हाथ में है, तौफीक अल्लाह के हाथ में है। आप देखिए अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने उसके दिल को कहां फेर दिया। इतना बड़ा आलिम और इमाम, तफसीर की किताब 30 जिल्दों में लिखी, समझ रहे हैं ना, 30 जिल्दों में तफसीर की किताब, तुनिसी अत्ताहिर इब्ने आशूर। और हालत क्या है देखो, क्या कहा तकलीद के बारे में, ये अल्फाज जो अभी आपने पढ़ा पहले पिछले पैराग्राफ में, उसके बारे में कहते हैं कि उनकी फहम को इस किस्म की बेजा और भोंडी तावील की तरफ फेर दिया, जबकि अहले वसतियत ही हर मजहब व मसलक के सच्चे पैरोकार हैं, सिवाय उन जामिद मुकल्लिदीन के जो अपनी तकलीद में बिल्कुल खालिस हद दर्जा मुतअस्सिब और कट्टर हैं। समझ रहे हैं ना ये बात। अहले वसतियत, अभी आपने 2 रोज़ 3 रोज़ पहले सुबह जमीयत की मायानास कॉन्फ्रेंस भी समाप्त की, और ऐसे ही सुबह में दौरे इल्मिया भी शायद आपने सुना हो, इस्तिफादा किया हो, उससे आपने सुना अहले वसतियत और अहले एतिदाल कौन है? जो आसल अल्लाह के दीन पर, सचमुच अल्लाह के दीन पर चलने वाले लोग, अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत, सहाबे किराम की राह पर चलने वाले लोग हैं, जो सबसे आला दर्जा है दीन इस्लाम का, उस पर चलने वाले ही अहले वसतियत हैं, अहले एतिदाल हैं। तो कहते हैं हर मजहब व मसलक के सच्चे पैरोकार हैं, हर मजहब व मसलक के सच्चे पैरोकार ही अहले वसतियत हैं, अहले एतिदाल हैं, सिवाय इसमें कौन लोग नहीं आते?
اس میں کون لوگ نہیں آتے؟ ان جامد مقلدین کے جو اپنی تقلید میں بالکل خالص حد درجہ کٹر اور متعصب ہیں. مقلدین نہیں آتے اس کے اندر. اب کوئی مقلد ہے، تقلید کرتا ہے، تقلید کی دعوت دیتا ہے، تقلید پھیلاتا ہے اور اس کو راہ اعتدال بتلاتا ہے. آج کل کے مفتیوں کو آپ نے سنا ہوگا نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا آج کل کے مفتیوں کو جو میڈیا پر پوری دنیا میں بنے ہوئے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں. یہ آج کل کے مفتی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تقلید جو ہے نا یہ سب سے سیف طریقہ ہے. تقلید سب سے سیف طریقہ ہے، اس کے اندر جھنجٹ نہیں ہے. آدمی ایک راستے پر چلتا رہے پکڑ کر کے اسی کے ساتھ، نہ ادھر اس کا دماغ جائے نہ ادھر اس کا دماغ جائے، نہ اختلاف میں پڑے نہ جھنجٹ میں پڑے. اس میں راحت ہے. ابھی آگے باتیں آ رہی ہیں. جتنے خون خرابے مقلدین کے درمیان ہوئے ہیں، اسلام کے نام لیوا دین ایمان کے نام پر دینی مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے جتنی خون خرابے، جھگڑے نہیں بات کر رہا ہوں میں، خون خرابے کی بات کر رہا ہوں میں، جتنے خون خرابے مقلدین کے درمیان ہوئے ہیں اتنے اسلام سے نسبت رکھنے والے کسی بھی طبقے کے یہاں نہیں ہوئے ہیں. تو تقلید کو تم راحت اور سکون کا راستہ بتلا رہے ہو، جس کو سنت کافی نہ ہو، سنت راحت کا سبب اور ذریعہ نہ ہو، صحابہ کرام کا منہج راحت اور سکون کا ذریعہ نہ ہو، بھلا اسے اقوال الرجال پہ کیسے راحت مل سکتی ہے؟ اقوال الرجال کو، اندھی تقلید کو راحت اور سکون باور کرانے پر لگے ہوئے ہو. پڑوسی ملک کے مفتیوں کو دیکھو آپ، ان مفتیوں کے ہاں اکثر یہ بات آ رہی ہے، اہل حدیث ایسا کرتے ہیں تو اہل حدیث ایسا کرتے ہیں. انہیں کوئی اپنی تقلید کی اپنی کوئی مسلکی فقہ مرتب کر لینی چاہیے، اور جیسے ہم ایک مسلک پر ایک دم غلام بن کر کے چلتے ہیں، حدیث آئے کوئی مطلب نہیں، آیت آئے کوئی مطلب نہیں، ایسے ہی اہل حدیثوں کی بھی. ارے ہمارے نام کو بھی سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اہل حدیث ہے اسی لیے کہ وہ کسی کا مقلد نہیں ہے، وہ حدیث والا ہے. وہ کسی امت کے فلاں امام والا، امت کے فلاں مجتہد والا، امت کے فلاں عالم والا نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول و فعل اور آپ کی تقریر اور فرمودات والا ہے. ہمیں دعوت دیتے ہو اندھی تقلید کی. ہم اندھی تقلید کرنے والوں کے ہاں کسی بھی صورت میں حامی نہیں ہیں. ہم سنت کی راہ پر چلتے ہیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ صحابہ کرام نے اس پر چل کر کے امت کو اسوہ دیا ہے، ویسے ہی. تو اچھا بعض لوگ جرأت کرتے ہیں، کہتے ہیں تقلید پر اجماع ہو چکا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. یعنی نہ قرآن میں تقلید، نہ سنت میں تقلید، نہ صحابہ میں تقلید، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں، نہ ائمہ دین میں. 300 سال تک تو تقلید کا نام و نشان ہی نہیں تھا. چوتھی صدی علی رأس المئۃ الرابعہ، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا، اور ان کے بعد اور علماء نے، ان کے علاوہ اور علماء نے بھی لکھا. چوتھی صدی. تو 300 سال تو تقلید کا نام و نشان ہی نہیں تھا. آج تقلید پر اجماع کی بات کرتے ہو. اپنے دور کا اجماع اگر بیان کر رہے ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اس کا کیا تعلق ہے اجماع سے؟ میرے بھائیو، اگر تقلید پر اجماع ہے تو اتباع پر کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں میں اتبعوا اطیعوا اطیعوا اطیعوا، تم کہ تقلید پر اجماع ہو چکا ہے. اس طرح سے دھوکہ دینے کا کام کیا جاتا، امت کو ورغلانے. امت سنت کی محتاج ہے. امت کو سنت کا راستہ دکھاؤ. بہت گمراہ کیا، بہت بہکایا. اب اللہ واسطے جرأت نہ کرو. یہ علم کی روشنی بالکل رابعۃ النہار، سورج کی طرح، 14 کیا کہتے ہیں اس کو، بالکل روز روشن کی طرح سے یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ تقلید اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں بھی اللہ کے کلام میں، نبی کی سنت میں تقلید کا حکم نہیں دیا گیا میرے بھائیوں. لیکن یہ باور کرانے کے برابر کوشش کرتے ہیں راہ اعتدال کے نام سے. سارے مسلک کے اختلاف کو لا کر کے اس کو اپنی مرضی سے سمجھانا. تقلید قرآن کی دلیل سے، تقلید سنت کی دلیل سے، تقلید صحابہ کرام کی دلیل سے، ایسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ اگر پڑھیں اس آیت کو جس سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے
پڑھیں اس حدیث کو جسے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کے جن حوالوں سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ ہنسیں، مضحکہ خیز استدلال. اللہ اکبر. بہرحال ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ میں کچھ مثالیں بھی آپ کو دیتا، کسی اور موقع پر بات ہوگی آپ سے. بہرحال تو یہاں ابھی اتنا سمجھیں کہ یہ ہے طریقہ ان کا. تو کیا کہا؟ وسطیت، ہر مذہب و مسلک کے سچے پیروکار ہیں سوائے ان جامد مقلدین کے جو اپنی تقلید میں بالکل خالص حد درجہ متعصب اور کٹر ہیں. اسی وسطیت کے نتیجے میں ہونے والی باہمی بد کلامیوں، بیجا باتوں، فتنہ انگیزیوں اور مسلکی عصبیتوں کی راہ میں خون دل جلانے کا خاتمہ ہوتا ہے. جو تاریخ کا مطالعہ کرے گا اسے خوب معلوم ہو جائے گا اسی تقلید کے نتیجے میں کیا کیا نہیں ہوا ہے نا. بد کلامی ہوئی، بیجا باتیں ہوئی، فتنہ انگیزی ہوئی، اور مسلکی تعصب کی وجہ سے خون دل جلے، نہ جانے کتنے حادثات اور واقعات رونما ہوئے. تو تقلید نہیں راحت کا راستہ ہے، سنت کی اتباع راحت کا راستہ ہے. تقلید تو امتیوں کے پیچھے چلنے سے کہاں سے راحت امت کو مل سکتی ہے؟ راحت، سکون، اطمینان، امن اللہ کے کلام، نبی کے فرمان، صحابہ کرام کے مشن اور منہج کے اندر ہے. جیسے وہ دین کو وہ سمجھتے رہے ویسے سمجھ کے زندگی میں عمل کریں تو راحت ہے، سکون ہے. ہم سکون میں ہیں، ہم سکون میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا سینہ ایک دم امن و راحت اور سکون سے لبریز ہے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. ہماری نسبت اللہ کے نبی سے، آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث سے، صحابہ کرام کے مشن اور ان کے فہم سے، ان کے منہج سے ہمیں نسبت. یہ ہے اصل میں راحت کی چیز. بہرحال یہاں پر دو بات آپ کو پڑھنی ہے، پھر یہ سیشن ختم ہو جائے گا. ایک بات تو یہ پڑھنی ہے کہ جو شیخ نے لکھا ہے تقلید بالکل خالص، اپنی تقلید میں بالکل کٹر، خالص حد درجہ متعصب اور کٹر ہے. اس کا ایک نمونہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہ آپ پڑھ لیں. اور اس کے بعد ایک واقعہ تاریخ کا جس سے پتہ چلے گا کہ تقلیدی جھگڑے میں ایک دو لوگوں کی موت نہیں، پوری بستی صاف ہو گئی. قتل کے نتیجے پوری بستی صاف ہو گئی. اور جھگڑے کس کے تھے؟ کون سے مقلدین؟ 4 مقلدین ہیں نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. یہ حنفیوں اور شافعیوں کا جھگڑا تھا جس کے نتیجے میں چند کو چھوڑ کر سب موت کے گھاٹ اتر گئے. انہوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش، چند باقی بچے، باقی سب کے سب ویران ہو گئے. خیر، یہ ایک مثال پڑھ لیں. حاشیہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے تقلید کے باب میں کٹر پنتھی کی ایک مثال. احمد بن محمد خلوتی ساوی مالکی 1241 ہجری میں وفات ہوئی ہے، یعنی 100 سال پہلے کا یہ آدمی ہے. آج 1300 نہیں، کتنا ہے، 200 سال پہلے کا واقعہ. 1446 میں ہم ہیں، 2 صدی پہلے کی بات ہے. آپ دیکھیے اس احمد بن محمد خلوتی ساوی مالکی کا وہ جرأت مندانہ قول ہے جو انہوں نے تفسیر الجلالین کے حاشیے میں کہی ہے. وہ کیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ مذاہب اربع کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں. غور سے سنیے، ذرا جلدی ہم پڑھیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. مذاہب اربع کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ وہ قول صحابہ، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی آیات کے موافق ہو. قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، صحابہ کرام کا قول ہو، تب بھی ہمیں اس کو نہیں لینا ہے. چاروں مسلک میں سے کسی نہ کسی مسلک کی تقلید کرنا ضروری ہے. کیا ہے؟ کس چیز کی دعوت ہے؟ یعنی کسی بات میں مسلک کچھ کہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مسلک کچھ کہے، اور وہ بات قرآن کے خلاف، وہ سنت کے خلاف، وہ صحابہ کرام کے خلاف، تب بھی ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. کسی نہ کسی چاروں مسلک میں سے کسی نہ کسی مسلک کی پیروی کرنا واجب ہے. اتنی جرأت. آگے دیکھیے اور کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ 4 مسالک سے نکلنے والا گمراہ اور گمراہ گر ہے. اللہ اکبر. تو کتنی 3 صدی والے تو سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں. استغفر. کتنی بڑی جرأت. چاروں مسالک سے نکلنے والا گمراہ اور گمراہ گر ہے، اور کبھی یہ چیز کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے. استغفر اللہ.
یعنی تقلید چھوڑنے سے آدمی کفر تک پہنچ جائے گا، اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے افراد کی اقوال الرجال کی اندھی تقلید کرے گا تو ایمان پر رہے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھا آپ نے، یہ بات کہی ہے، کیا کہا ہے نیچے؟ اسی کا نیچے تذکرہ ہے، ولا يجوز تقلید ما عدا المذاهب الاربع ولو وافق قول الصحابہ والحدیث الصحیح والآیہ فالخارج عن المذاهب الاربع ضال مضل وربما اداه ذلك الى الكفر لان الاخذ بظواہر الكتاب والسنہ من اصول الكفر۔ یہ دیکھیے تو بہرحال سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 23 اور 24، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ یہ جو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ مذاہب اربع کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ وہ قول صحابہ، صحیح حدیث صحیح اور آیت کریمہ کے موافق ہی ہو، کیونکہ مذاہب اربع سے نکلنے والا خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے، اور بسا اوقات یہ چیز اسے کفر تک پہنچا سکتی ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے ظاہر کو اپنانا کفر کے اصولوں میں سے ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے 200 سال پہلے 1241 کے ایک عالم، اور یہ مالکی عالم ہے، مالکی مسلک کے عالم ہے، انہوں نے اتنی جرأت کی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ کٹر پنتھی ہے تقلید کی کٹر پنتھی۔ آپ نے اس سے پہلے بھی چاروں مسلک کی تقلید کے بارے میں چند فقہا اور علماء کے اقوال شعر میں، نثر میں آپ نے پڑھے ہیں، اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ تقلید کی جراثیم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آخری بات، یہ جو بات آئی ہے کہ مسلک کے جھگڑوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے آخری بات، علامہ یاقوت حموی، آپ جانتے ہیں نا، یہ ایک مورخ ہیں، سیرت نگار ہیں، ہے نا، وہ جن کی وفات 626 ہجری میں ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں، صرف یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لینے میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں ملک فارس کے ایک شہر سے گزرا تو اسے آباد اور باشندگان سے بسا ہوا پایا، یعنی شہر سے گزرا تو پبلک موجود تھی، ملک آباد تھا، بازاروں میں ہلچل دیکھی، پھر چند سالوں کے بعد وہاں واپس آیا تو اسے بالکل ویران اور بیابان پایا۔ ایک دم غور سے سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی، ہے نا؟ کیا کہا؟ بازاروں میں ہلچل دیکھی، پھر چند سالوں کے بعد وہاں واپس آیا تو اسے بالکل ویران و بیابان پایا۔ عمارتیں منہدم ہو کر باشندگان سے خالی تھیں، وہاں بہت ہی معمولی لوگ موجود تھے، بہت چند لوگ موجود تھے، معمولی لوگ موجود تھے۔ مجھے اتنی جلدی اس علاقے کی ویرانی اور بہت تھوڑی مدت میں جماعتوں کے بکھراؤ پر بڑی حیرت ہوئی، یعنی تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، چند سال پہلے آیا تھا تو پورا شہر بسا ہوا، اب آج آیا ہوں تو پورا شہر ویران ہے، سب عمارتیں، سب بستیاں گری ہوئی ہیں اور چند لوگ خالی ہیں۔ لہٰذا میں نے ایک سمجھدار آدمی سے اس کا سبب دریافت کی، تاریخ ہے، تاریخ کوئی جھٹلا نہیں سکتا اسے۔ کیا کہا؟ میں نے ایک سمجھدار آدمی سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے بتلایا کہ وجہ بتلایا، کیا ہے وہ وجہ؟ آپ پڑھیے، اہالیان شہر 2 قسم کے تھے، یعنی پوری جو آبادی تھی وہ 2 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، اہل سنت اور شیعہ، 2 طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے اس شہر میں، اہل سنت اور شیعہ، اور اہل سنت کی بھی 2 قسمیں تھیں، احناف اور شوافے، شیعہ اور سنی تھے، اور سنیوں کی 2 کیٹیگری تھے، کچھ حنفی تھے اور کچھ شوافے تھے۔ ہوا یہ واقعہ کیا ہوا یہ کہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان کچھ اختلاف رونما ہوا، اہل سنت اور شیعوں کے درمیان اختلاف رونما ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ اس کو مار ڈالنے کی کوشش میں، وہ اس کو مار ڈالنے کی کوشش میں کھڑے ہو گئے، شیعہ سنی کا جھگڑا۔ چونکہ اہل سنت تعداد میں زیادہ اور مضبوط اسباب و وسائل والے تھے، لہذا وہ شیعوں کو قتل کرتے رہے تا کہ انہیں نیست و نابود کر دیا۔ کیا مطلب؟ شیعوں کی تعداد سنیوں کے مقابلے میں کم تھی، سنی زیادہ تھے، مقابلہ ہوا، دونوں ایک طرف سے مار پیٹ کرتے رہے، قتل و خونریزی کرتے رہے، یہاں تک کہ اہل سنت جو تھے ان لوگوں نے شیعوں کو مار ڈالا۔ شیعہ سنی کا جھگڑا دیکھا آپ نے کتنا خطرناک ہوا؟
اب افسوس ہوتا ہے ان پر جو شیعہ سنی اتحاد کا نعرہ لیے گھومتے ہیں، صبح شام کانفرنسیں کر رہے ہیں، شیعہ سنی اتحاد۔ شیعہ سنی اتحاد ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کفر و اسلام کا اتحاد ناممکن ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ کوئی معمولی جھگڑا نہیں ہے مسائل کا، ارے یہ تو اصولوں کے جھگڑے ہیں، فاؤنڈیشن کے جھگڑے ہیں، کیسے اتحاد ہو سکتا ہے بھائی؟ اس لیے خطرناک بات ہے، اس طرح کی بات کرنے والے یا تو نادان ہیں اور یا تو ان کے دلوں میں کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ راستہ پکڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو شیعوں کو قتل کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں نیست و نابود کر دیا، یعنی وہ شیعوں کو پورے طور پر ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں آدھا شہر ویران ہو گیا، اس میں کوئی ایک بھی شخص آباد نہ تھا۔ یعنی اب شیعوں کی آبادی ہی ختم ہو گئی، آدھا شہر تو ایسے ہی خالی ہو گیا، تھے ہی نہیں، باقی نہ بچا کوئی۔ اب اندر کی باری آئی، اب کس کی باری آئی؟ اندر کی۔ اندازہ لگانا کہ پہلے والا زیادہ خطرناک تھا کہ بعد والا۔ کیا کہا؟ پھر شوافع اور احناف کے درمیان عصبیت واقع ہوئی۔ یہ عصبیت کون سی تھی؟ قرآن سب کا ایک ہے، نبی سب کا ایک ہے، شہر بستی آبادی قوم قبیلہ سب کا تو ایک ہی ہے۔ عصبیت کس میں واقع ہوئی؟ مسلک میں۔ عصبیت کون سی تھی وہ؟ مسلکی عصبیت، میں شافعی والا ہوں، تو حنبلی حنفی والا، ابو حنیفہ والا ہے، یہ مسلکی عصبیت۔ آپ سے چاہیے دین ایمان عقیدہ قرآن سنت قبلہ کعبہ سب ایک، لیکن عصبیت کہاں آ گئی؟ تعصب۔ عصبیت کا مطلب تعصب، یہ صرف اور صرف مسلک کا تعصب۔ کہتے ہیں دونوں احناف شوافع اور احناف کے درمیان عصبیت واقع ہوئی اور ان کے درمیان بڑی جنگیں ہوئی۔ ارے سب مسلمان ہیں اور مسلک، چاروں مسلک میں سے کسی نہ کسی مسلک کی پیروی کرنا ضروری ہے، چاروں مسلک برحق ہے، تو یہ کیا ہے؟ چاروں مسلک سب کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں آپ کسی مسلک میں رہیں، لیکن مسلک میں رہیں، چاروں مسلک برحق ہے، اور کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حنفیوں میں شافعیوں میں جنگیں ہوئی، دونوں برحق ہے تو جنگ کیوں ہو رہی ہے آخر؟ دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، لیکن کیا ہوئی بھائی؟ دونوں میں جنگیں ہوئی، یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کو نابود کر ڈالا۔ اللہ، حنفی شافعیوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور شوافع حنفیوں کو قتل کر کے ختم کرنے کے در پہ ہیں، ایک دوسرے کو نابود کر ڈالا، یعنی دونوں کو ختم کر ڈالا، لیکن آخر میں کوئی نہ کوئی تو بچے گا نا، آخر میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا مارنے والا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں دونوں فریقوں میں سوائے شوافع کے بہت تھوڑے گھروں کے کوئی باقی نہ رہا۔ سنی زیادہ تھے، شیعوں کو مار ڈالا، تو اب یہاں پر شوافع زیادہ رہیں گے، حنفیوں کو ختم کر دیا۔ کون باقی بچا؟ شوافع کے بہت تھوڑے گھروں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ احناف کے آخری شخص کی وفات پہلے ہو گئی، لہذا چند شوافع زندہ رہ گئے۔ مقلدوں، تقلید کی دعوت دینے والوں، یہ واقعات آپ سے کچھ سوال کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کی دعوت دینے والوں، اس کی رٹی لگانے والوں، اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھنے والوں، یہ دیکھو سنت سے ہٹ کر آمن نہیں، خوریزی۔ سنت انسان کو دنیا میں آخرت میں امن و امان کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ تقلید کے نتائج ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، ہم لوگوں نے 5ویں فصل 5واں مبحث پڑھا، اور قدر اختصار کے ساتھ ہی پڑھا، پھر بھی وقت زیادہ ہوا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلائل، حوالوں، اصول، ضابطوں کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہے نا ہمیں بے اصولی کی زندگی، اور ایسے ہی رجال کے پیچھے مطلق عصبیت اور جمود کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اللہ کی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے فہم اور ان کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نجات کا راستہ ہے، دنیا میں امن و امان ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کا
انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا مستحق بنائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔